جس طریقے سے تم رمضان کے مہینے میں حالت روزہ میں جیسے بچ بچ کر کے نکل گئے روزے کی حالت میں، تمہارے سامنے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، لذیذ سے لذیذ پکوان بھی موجود ہے، بہترین کھانا بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، لیکن تم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہو، ان چیزوں کو کھا نہیں رہے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حالت روزہ میں منع کر دیا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینہ آپ نے اتنا محنت کیا، کوشش کی، آپ نے یہ ساری چیزوں کی آپ نے قربانی دے، ایک مہینہ تک آپ نے مکمل متقی بننے کی یہ ساری فارمیلٹی کو آپ نے نبھایا، اور رمضان گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی تیری زندگی میں بے شمار چیزوں کو لا کر کے تمہیں چیک کرے گا۔ رمضان کے مہینے بھی چیکن ہوتا تھا نا، یہ موبائل نہیں۔ بہت سے لوگ بچنے کے لیے موبائل ہی کا استعمال نہیں کر رہا تھا۔ مولانا کسی نے کہا کہ مولوی صاحب رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے شیطان کو صحیح میں بند کر دیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی حدیث میں لکھا ہوا ہے تفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب الجحیم وسلسلۃ الشیاطین، اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، اللہ شیطان کو بند کر دیتا ہے، یہ تو حدیث اور بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا شیطان بند نہیں کرتا تو بہتر ہوتا کچھ اور بند کر دیتا۔ میں نے کہا کیا؟ بولا انٹرنیٹ بند کر دیتا، موبائل ہی حرام کر دیا جاتا۔ ہم نے کہا تیری کھوپڑی میں جو بھوت بیٹھا ہوا ہے نا، اس بھوت کو نکالو۔ جب اللہ نے تمہارے لیے شیطان کو بند کر دیا، اب تو ہی شیطان کی جگہ پہ لے لیا ہے اور تو ہی یہ کام کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے تیرے کھوپڑی میں یہ بات، تیرے دماغ کے اندر اتنی گندی بات آ چکی ہے، اور مسجد کے اندر تو موبائل چلا رہا ہے، گھر کے اندر دن بھر موبائل اور ریل دیکھ رہا ہے، گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، موبائل سے غلط کام کر رہا ہے۔ تجھے کیا کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی عالم نے یہ نہیں بتایا کہ حالت روزہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا اور پانی سے آدمی بچ جائے روزہ ہو جائے گا، یہ نہیں بتایا کہ حالت روزہ میں تمام غلط باتوں سے اور تمام ان بیکار چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ کان کو غلط چیزوں سے روکیے سننے سے، آنکھوں کو روکیے غلط چیزوں کو دیکھنے سے، ہاتھوں کو روکیے غلط چیزوں کو چھونے سے، اور اپنے پاؤں کو روکیے غلط چیزوں غلط جگہوں پہ جانے سے۔ اس چیز کا نام بھی روزہ۔ حکیم مولانا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں بتایا گیا۔ ہم نے کہا سب بتایا گیا، تو سنتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ اب موبائل کیا کہتا ہے کہ موبائل ہمارا روزہ برباد کر رہا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا آپ کے یہاں جلسے میں، ابھی تقریر ہمارے شیخ اسلم حقانی صاحب کی زبردست طریقے سے تعلیم کے اوپر ہو رہی تھی، اور میرا پورا دل و دماغ شیخ کی تقریر کے اوپر لگا ہوا تھا، اتنی قیمتی باتیں بتا رہے تھے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک 12 14 15 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، فری فائر کھیل رہا ہے۔ واہ! بتائیے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود جلسے گاہ میں اور بغل میں بیٹھ کر کے سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ اب تصور کرو میرے بھائیوں، ابھی رمضان گزرے ہوئے 2-4 ہی دن تو گزرے ہوئے ہیں، 3 دن آپ کی زندگی میں تو رمضان گزرا ہی ہے، 3 دنوں کے بعد اتنا بڑا شیطان تیرے اوپر قبضہ کیسے کر لیا؟ تجھے اتنا بڑا شیطان کیسے بنا دیا؟ جہاں بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، جہاں پہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، وہاں پہ تو موبائل کا استعمال کر رہا ہے، وہاں پہ تو گانے سن رہا ہے، وہاں پہ تو فری فائر کھیل رہا ہے، وہاں پہ تو کرکٹ دیکھ رہا ہے۔ ارے بہتر تھا تو زمین میں تھک کے مر جاتا، بہتر تھا تو زمین کے اندر سما جاتا، بہتر تھا تو پانی میں ڈوب کر کے مر جاتا۔ تیرے دماغ کے اندر یہ باتیں کیسی آئی؟ اللہ کی قسم، اللہ والے ایسے بندے بھی گزرے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے، نبی اکرم قرآن و حدیث اگر بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا کہ ان کے سروں کے اندر پرندے بیٹھ گئے ہیں، بالکل شانت، اتنا شانت ماحول کہ میرے بھائیوں اتنا شانت ماحول کائنات نے کبھی نہیں دیکھا۔ قرآن
اور حدیث بیان ہو رہی ہے، اس کے باوجود لگا ہوا موبائل میں، لگا ہوا لڑکیوں کے چکر میں، لگا ہوا لڑکوں کے چکر میں. یہ کون سا معاملہ ہے؟ آؤ میرے بھائیوں، سلف صالحین کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم یہ سلف صالحین روزہ گزر جانے کے بعد، رمضان المبارک گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک کنٹینیو اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اے پروردگار عالم تو ہماری عبادت کو قبول کر لے، ہمارے روزے کو قبول کر لے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول کر لے. اے اللہ جو ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی اللہ اس کو قبول کر لے. اللہ روزہ تو ہم نے رکھ لیا اللہ، لیکن قبول کرنا تیرا کام ہے اللہ. اے اللہ ہماری عبادتوں کو ریجیکٹ نہ کرنا، ہماری عبادتوں کو برباد نہ کرنا، ہماری عبادتوں کو کینسل نہ کرنا. اے اللہ ہماری عبادتیں ایکسپٹ کر لینا. اے اللہ یہ عبادتیں میں نے تیرے لیے کی ہے. ربنا تقبل منا. یہ سلف صالحین تھے جو 6 مہینہ تک رمضان کی قبولیت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. اور آج کے مسلمان ایسا لگتا ہے عید کا چاند دکھا، عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد لگتا جنت الفردوس کا کنفرم اسے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اب یہ پکا جنتی بن گیا ہے. اسے نماز، اسے قرآن، اسے دین سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے. حالات تو وہی ہیں. متقی بنانے کے لیے جب رمضان کا مہینہ آیا لعلکم تتقون، اے میرے بندو ہم نے یہ رمضان المبارک اس وجہ سے تمہارے اوپر فرض کر دیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ. اے لڑکیوں تم بھی دیندار بن جاؤ، اے لڑکوں تم بھی دیندار بن جاؤ، اے دنیا والوں تم بھی دیندار بن جاؤ. اب اللہ جو قرآن کریم کے اندر جو آیتیں کہہ رہا ہے سنو، جو میں نے قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اب تمہارا امتحان نہ ہوگا، تم نے ایمان لیا اب تمہاری آزمائش نہ ہوگی، تمہیں چیک نہ کیا جائے گا، تمہارا امتحان نہ لیا جائے گا، تمہیں آزمائش نہیں کی جائے گی، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. احاسب الناس ان یترکوا، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری آزمائش نہ ہوگی؟ کیا تمہاری زندگی میں فتنے نہ ڈالے جائیں گے؟ کیا تمہاری زندگی میں آزمائشیں نہ ڈالی جائیں گی؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. آئی میرے بندو کیا سمجھتے ہو کہ تم فتنے کے اندر مبتلا نہیں کیے جاؤ گے؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے آئی میرے بندو یہ تو میری سنت رہی ہے، یہ تو میرا طریقہ رہا ہے، یہ تو میرا قانون رہا ہے، یہ تو میری زندگی، یہ تو تمہاری زندگی کے اندر میں نے ایک اصول بنا دیا ہے جو دنیا کے اندر آیا ہوا ہے. ہم ان بندوں کو ہم چیک کریں گے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے وہ پکا مسلمان ہے کہ کچا مسلمان ہے، وہ اوریجنل مسلمان ہے کہ ڈپلیکیٹ مسلمان ہے. واقعی وہ مسلمان ہے کہ صرف لیبل لگا لیا، صرف کرتا پاجامہ پہن لیا، صرف ٹوپی پہن لیا، جو صرف نقاب پہن لیا، صرف حجاب پہن لیا، صرف نام رکھ لیا کہ اسی وجہ سے وہ مسلمان ہے کہ اوریجنل مسلمان ہے. ہم اس کی زندگی میں بے شمار فتنے لا کر کے رکھیں گے اور اس کی زندگی میں ہم آزمائش کریں گے، اس کی زندگی میں ہم فتنے لائیں گے اور ان فتنوں کے ذریعے سے مومن کو پرکھیں گے کہ کون پکا ہے کون کچا ہے. یہ تو اللہ کی سنت ہے میرے بھائی، طریقہ ہے. چیک کرے گا بھی رمضان ختم، اب شیطان بھی چھوٹ گیا ہے، جو قید تھا وہ تو چھوٹ ہی گیا، انتظار کر رہا تھا، بس رکے رہو رکے رہو. بس یہ آدمی بھی انتظار کر رہا تھا، 4 دن بچا ہے، 5 دن بچا ہے، شیطان بھی انتظار کر رہا ہے، 4 دن بچا ہے، 5 دن بچا ہے، 2 دن بچا ہے، وہ بھی سوچ رہا 2 دن بچا. رک، تو انتظار کر رہا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تو انتظار کر رہا ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تو نکل، میں تجھے کیسے جکڑتا ہوں. اور جیسے نکلا یہ چاند عید کا، ویسی یہ شیطان بھی نکلا اور اتنا نکلا اور ایسے قبضے میں لیا.
عید ہی کے دن ایسا لگتا ہے کہ یہ سلمان اور شاہ رخ کا بھائی بن گیا، یہ عامر کا بھائی بن گیا، یہ ہیروئن یہ فلمی دنیا کی بہنیں بن گئی. ایسی ایسی شکل و صورت اور ایسے ایسے کپڑے اور نوجوانوں کے اندر ایسے لباس، ایسی ایکٹنگ، ایسا انداز، لگے گا ہی نہیں کہ مسلمان ہے. اور پہلا ہی دن تو کون سی فلم ریلیز ہوئی ہے؟ سلمان خان کی. دیکھیے سکندر، سن رہے کون سی مووی؟ سکندر. آؤ ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آپ بتائیے عید کا تحفہ دے رہا ہے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود. عید کا تحفہ بہتر تھا کہ عید کے دن یہ فلم نہ نکلتا، بہتر تھا. سلمان کی زندگی میں بتاؤ کہ تمہیں بھی مرنا ہے مسلمان کے نام پہ. جو تم دنیا کی دولتیں کمانے کے چکر میں ان مسلمانوں کو جو تم شیطان کی جگہ پہ جگہ لے لیے ہو، اللہ کی یاد تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. اور جو مسلمان پہلا شو میرے طرف سے عیدی کا تحفہ، ہم ٹکٹ کٹوائیں گے. کتنے مسلمان ہوں گے جو پہلا شو دیکھا ہوگا؟ کلکتہ سے، دلی سے فون آیا، مولانا ہمارے یہاں بلیک، ہمارے یہاں ٹکٹ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا جنت کی ٹکٹ ہے کیا؟ پہلا دن شکرانے کے طور پر عید کی نماز کیوں پڑھ رہا بندہ؟ ہاں یہ عبادتیں کیا شکرانے کے طور پر، اور وہاں پہ فرشتے دعا کر رہے اللہ اس کی عبادت کو اللہ قبول کر لے. یہ بندہ یہاں عبادت قبول کروانے نہیں گئے، سوچ رہے جلدی سے مولانا تقریر ختم کرے ہم شو کر دیکھنے کے لیے جائیں. یہ حال ہے. اور اسی دن سے جو لوگ ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز میں کنٹینیو رہا کرتے تھے، اسی دن عید کے دن سے اپنے اپنے مسجدوں کا جائزہ آپ نے بھی لیا ہوگا. اور جھارکھنڈ کے لوگوں، اور پاکوڑ کے لوگوں، بہار کے لوگوں، بنگال کے لوگوں، اتر پردیش کے لوگوں، اور حیدرآباد کرناٹک کے لوگوں، سنو جن جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اسی دن سے ظہر کی نماز میں آپ کو مسجدیں ویران دکھنے لگیں گی. جو تعداد پوری مسجد پھل ہو جایا کرتی تھی، پھر وہی نمازی غائب ہو گئے. اس سے کیا پتا چلا کہ مسلمان جو رمضان میں نماز ادا کر رہا تھا، یہ شیطان کو قید کرنے کی وجہ سے یہ نمازی بن گیا تھا. جیسے شیطان نکلا اپنے قبضے میں کر لیا، یہ خود اس کی گرفت میں پہنچ گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری یہ آزمائش کریں گے. دنیا اللہ نے ہم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، اور ہمارے بعد بھی لوگوں کو، ہم لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالے گا. ہم سے پہلے بھی اگر ان واقعات کی طرف نظر دوڑاؤں اور ان واقعات کو لے کر کے میں آپ کے سامنے چلوں تو میرے بھائیو آپ منظر کو دیکھیے. صرف منظر. آپ نے ابھی تو قرآن پڑھا ہی ہوگا رمضان میں. کتنے لوگوں نے قرآن ختم کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو. رمضان میں کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ ارے دیکھ کے بھائی کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کتنے میں 2 4 5 10 لوگوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، وہ بھی کچھ بزرگ کے داڑھی والے. ارے ہمیں نوجوان چاہیے ہمارے جیسے. کتنے نوجوانوں نے قرآن پڑھا ہے رمضان میں؟ مولوی صاحب قرآن کہاں، تراویح تو بڑی مشکل سے پڑھے. وہ بھی ہمارے حافظ صاحب لمبے لمبے رکعتیں پڑھاتا تو دل کرتا تھا بھاگ جاؤ. لیکن کسی مولوی نے ہمیں فتویٰ دے دیا ایک بھی تراویح تم نے چھوڑ دیا تو تیری تراویح نہیں ہوگی. میرے واہ، ایک سے ایک مولوی اور کٹ ملا دنیا میں آ چکے ہیں. اب بتاؤ اگر کوئی ایک تراویح نہ پڑھے تو دوسری تراویح نہیں ہوگی؟ یہ کہاں کا فتویٰ اور کس مولوی نے یہ فتویٰ دے دیا؟ یہ نفل نماز ہے. اگر کسی دن آدمی مجبوری میں نہیں گیا، نہیں پڑھ سکا، کیا دوسرے دن وہ تراویح کی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی؟ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں. ان مولویوں نے بھی اسلام کو بدنام کر دیا ہے، چوچو کا مربع بنا دیا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اگر کوئی مسئلہ جاننا ہو تو کتاب و سنت کے جاننے والوں سے رابطہ کیجئے، ورنہ ان کٹ ملاؤں کے چکر میں لگو گے تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے. ایک مولوی اگر تقریر کر دینا کہ نماز نہیں پڑھو گے، نماز پڑھنا منع ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، قرآن میں ہے نا لا تقربوا الصلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى، کہ نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو. لا تقربوا الصلاة، اے لوگوں نماز قائم مت کرو، نماز مت پڑھو. اب قرآن میں نماز مت پڑھو.
اب یہ مولوی یہی تقریر کر کے چلا جائے اور میں یہ تقریر کر دوں، ارے مولانا ابوالکلام سلفی جیسا مولوی کہاں بولتا ہے نماز مت پڑھو، قرآن سے دلیل دے رہا ہے، ارے اگلا جملہ تو بولو، بتاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور یہ آیت کب اتری؟ اس وقت جب لوگ نشے کی حالت میں ہوا کرتے تھے. اب تو نشہ، اگر کوئی آدمی شراب پیتا تو 40 دن تک اگر نماز پڑھے گا تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بھی فتویٰ سن لیں. ہاں میرے بھائیوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے، اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتے رہتا ہے. اب رمضان گزر جانے کے بعد آپ کی زندگی میں بے شمار فتنوں نے جنم لے لیا، بے شمار فتنے آ گئے. ابھی ایک بڑا فتنہ آیا ہے، IPL کا فتنہ، ہر سال آتا ہے اور اتفاق دیکھیے رمضان ہی میں شروع ہوتا ہے. رمضان میں ادھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ادھر موبائل دیکھ رہا ہے. ڈریم 11 پہ ٹیم لگانے والا، اللہ آج کروڑپتی بنا دے، اللہ آج میری ٹیم نمبر 1 بن جائے. بتائیے نماز میں حرام مانگ رہا ہے، حرام چیزوں کی دعا کر رہا ہے. اب تصور کیجئے اور سوچئے میرے بھائیوں، مسجد میں ہے اور اپنے ٹیم ہر السلام علیکم پھر دیکھتا ہاں ٹھیک ہے اللہ. اب نماز کہاں پڑے گا؟ دھیان تو اس میں لگا ہوا ہے. اس طریقے کے بھی بہت سارے لڑکے ہیں، بہت سارے لڑکے جو رمضان کے مہینے میں بھی ڈریم 11 پہ ٹیم لگا ہے. رمضان کے بعد تو 1 نہیں 2 نہیں 10 20 ٹیم لگا ہے، 2 ہزار 1 ہزار اس میں لگا رہا ہے. کروڑپتی بن جائیں گے دنیا میں. گاؤں والا ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. لیں گے تھار، لیں گے یہ گاڑی، لیں گے وہ گاڑی، بنگلہ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لڑکیاں میری دیوانی ہو جائیں گی، یہ وہ، بس دولت کا نشہ میرے بھائیوں. اب تصور کرو جو حرام ہے وہ کل بھی حرام تھا، وہ آج بھی حرام ہے اور کل بھی وہ حرام رہے گا. اور حرام طریقے سے پیسہ کمانے والوں سن لو، امام کائنات فرماتے ہیں اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی. وہ نماز پڑھتا رہے لیکن مطعمہ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام. یہ ساری چیزیں حرام کی تو اللہ کے نبی بتاؤ اللہ ایسے لوگوں کی دعا سنے تو کہاں سے سنے؟ حلال کماؤ مسلمانوں، حلال، اور حلال حرام سے بچو. اور اللہ آزماتا ہے حرام سے بچنے کے لیے. اب مچھلی کیا ہے ہمارے لیے؟ حلال ہے. پہلے کے زمانے میں بھی مچھلی حلال. اور جنت میں سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا معلوم ہے؟ مچھلی ہی کا کھانا ملے گا جنت میں سب سے پہلے. مچھلی کی کلیجی. ہاں تو سوچے کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوں گی جو جنت میں جنتیوں کو کھانا ملے گا، وہ بھی مچھلی کا اور مچھلی کی کلیجی. اب سوچ لیجیے آپ. اب یہ مچھلی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر بحر قلزم کے بغل میں رہنے والی ایک بستی ہے جس کا نام تھا ایلا. ہاں اس بستی کا نام تھا ایلا. اور بحر قلزم کے بغل میں یہ بستی بسی ہوئی تھی اور اس بستی میں رہنے والے جو لوگ تھے یہ مچھلیوں کا شکار اور مچھلیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے. منظر سنیے گا، مچھلیوں کا کاروبار. اب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ مچھلیوں کے چکر میں اتنا دیوانہ اور پاگل ہے کہ اللہ کو بھول بیٹھا ہے، اللہ ہی کو بھول بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے ایک امتحان لیا. امتحان یہ لیا کہ گاؤں والوں کے اوپر ایک قانون نافذ کر دیا کہ اے گاؤں والوں، اے بستی والوں، اے ایلا والوں، سنو تم مچھلی مار سکتے ہو. اتوار کو مارو، سوموار کو مارو، منگل کو مارو، بدھ کو، جمعرات، جمعہ، ان دنوں کے اندر تم مچھلیوں کا شکار تو کر سکتے ہو لیکن سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے. منظر سنیے گا تھوڑا میرے بھائیوں رانگا کے لوگوں. اللہ رب العالمین نے بحر قلزم کے بغل میں ایک سمندر دریا کے بغل میں رہنے والا جو ایک بہت خوبصورت بستی، ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے قانون بنا دیا کہ مچھلی تمہارے لیے تو حلال ہے لیکن ایک دن ہم تمہارے لیے حرام کر رہے ہیں کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، مچھلی کو تم پکڑ نہیں سکتے ہو، مچھلی تم سنیچر کے دن استعمال نہیں کر سکتے ہو، مچھلی کے دن شکار کرنا سنیچر کے دن تمہارے لیے حرام.
اب گاؤں والا اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ ان دنوں کے اندر شکار کرنے کے لیے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے اور دن بھر شکار میں رہا کرتے تھے، لیکن مچھلی پکڑ نہیں پاتے تھے، شکار ہی نہیں ہوتا تھا، ساری مچھلیاں سمندر کے اندر چلی جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے باہر نکلے تب نہ شکار ہو۔ یہ مچھلیاں سمندر کے اندر پہنچ جایا کرتی تھی، اب شکار نہیں کر پا رہا ہے، لیکن جیسے سنیچر کے دن یہ لوگ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے پہنچتے تھے کہ چلو آج تو شکار نہیں کریں گے، لیکن چلو سمندر کا مزہ لے لیتے، دریا کا مزہ لے لیتے۔ بحر قلزم کے بغل میں جب وہ پہنچا کرتے تھے سمندر کے کنارے، تو بڑی بڑی مچھلیاں ان کے پیروں کے سامنے آ کر کے مڈلانے لگتی تھی، ٹہلنے لگتی تھی۔ بڑی بڑی مچھلیاں دیکھ دیکھ کر کے منہ میں پانی آنے لگتا تھا۔ اسے مولوی بدنام ہے نا، مرغا دیکھ کر پانی آنے لگتا ہے، بدنام تو ہے، بولنے میں کیا لگے گا؟ کتنوں کم کھاؤ لیکن بولے گا مولوی بہت کھاتا ہے، ارے اللہ کھلاتا تب کھاتے ہیں۔ اب یہ مچھلی دیکھ کر کے منہ میں پانی آتا رہی، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، اور پکڑ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، ہاں شکار نہیں کر سکتے کیونکہ منع ہے۔ اب ایک ہفتہ رکا، 2 ہفتہ رکا، 3 ہفتہ رکا، لیکن پھر معاملہ وہی، سنیچر کے بعد مچھلی غائب۔ اب کچھ لوگوں نے کہا نبی اور یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، ارے سنیچر کے دن کا کوئی راستہ نکالتے، چور دروازہ کھولا۔ کون سا دروازہ؟ چور دروازہ۔ ان لوگوں نے سمندر کے کنارے سے، بیچ سے، سمندر سے ایک نلی بنایا، دور تک نالا بنایا، اور اسی نالیوں کے بغل سے دور میں بڑا بڑا گڈھا کر دیا، ہاں کنویں کے شکل میں بڑے بڑے گڈھے کر ڈالے، اور ان نالیوں سے سنیچر کے دن مچھلیاں انہیں نالیوں سے گڈھے میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ اب جیسے شام کے وقت مچھلیاں نکلنے والی ہوتی تھی، یہ لوگ اس راستے کو بند کر دیں، نالا ہی بند، وہ نالی بند۔ اب مچھلی اگر جا رہی ہے تو ظاہر سے وہ سمندر میں کیسے جائے گی، بیچ میں تو آڑ ہے۔ اب اتوار کے دن یہ لوگ آتے تھے اور ان گڈھوں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے اور مستی کر رہے، ہم تو سنیچر کے دن شکار تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو چونا لگاتا ہے، یہاں اللہ کو چونا لگانے کی کوشش ہو، یہاں اللہ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، اے میرے بندو ہم تو تمہاری دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں، اے میرے بندو جو تم چوریاں کرتے ہو آنکھوں سے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو جو تم اپنی آنکھوں سے چوریاں کیا کرتے ہو، جو تم اپنی آنکھوں سے اگل بغل دیکھا کرتے ہو، اب تمہارا گھر والا اور بغل والا تو جان نہیں رہا یہ کس کو دیکھ رہا ہے، لیکن تم آنکھوں کی چوریوں سے تم کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے۔ جب تم اتنا بڑا گھٹنا کر رہے ہو، جب اتنا بڑا تم پاپ کر رہے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نہیں جانے گا؟ سنیچر کے دن شکار کرنا منع تھا، سنیچر کے دن تم نے نالیوں کے ذریعے سے گڈھوں میں مچھلیوں کو پہنچا دیا اور مچھلیوں کا تم نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ برداشت نہ ہوا کہ جو چیز ہم نے حرام کیا وہ حرام کام یہ بندہ کرنے لگا۔ اب اس گاؤں کے اندر 3 جماعت ہو گئی، ایک جماعت شکار کرنے والی تھی، دوسری جماعت منع کرنے والی تھی، اور تیسری جماعت چپ چاپ رہنے والی تھی، نہ کچھ بولتی تھی۔ وہ جماعت چپ چاپ، منع بھی نہیں کر رہی، خاموش۔ اللہ رب العالمین نے اس گاؤں کے اوپر عذاب مسلط کر دیا، رات میں سارے کے سارے سو گئے۔ جو لوگ شکار کرنے والے تھے اللہ نے ان لوگوں کو سور بنا دیا، اور جو لوگ منع کرنے والے نہیں تھے، چپ چاپ رہنے والے تھے، ان لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور جو لوگ خاموش، جو لوگ منع کرنے والے تھے اللہ نے اسے اسی حالت میں برقرار رکھا، انسان ہی رہنے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ سماج کے اندر اگر کوئی غلط کام ہو، اور اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہو، اگر منع نہ کیا جائے، تعلیم نہ دی جائے، بتایا نہ جائے، حلال و حرام سکھایا نہ جائے، میرے
بھائیو اگر حرام طریقہ اپنایا جائے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی عذاب میں گرفتار بندہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ لینا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ جو 9ویں پارے کی آیت ہے، اس آیت کی پوری تفسیر پڑھ لینا میرے بھائیوں۔ واقعات سے بہت سے سبق ہمیں ملتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو سماج کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جس کو منع کرنا چاہیے۔ صرف یہ ہم مولویوں کا کام نہیں ہے، صرف یہاں کے ذمہ داروں کا کام نہیں ہے، صرف پاکوڑ کی جمعیت کا کام نہیں ہے۔ اور لوگوں ہر کوئی ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اگر ہمارے بچے فری فائر کھیل رہے ہیں، اگر حرام کام کر رہے ہیں تو منع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، یہ گاؤں کے بڑے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، یہ گاؤں کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے سماج کے اندر زناکاری ہو رہی ہے تو اس زنا کی بات کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر سماج کے اندر اگر غلط کام ہو رہا ہے اور اگر حرام طریقے سے پیسے کمانے کے اگر کوئی راستے تیار کیے جا رہے ہیں، کھولے جا رہے ہیں، اور راستوں کو بند کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر نہیں ہم نے یہ کام کیا تو میرے بھائیوں اللہ کی عذاب کی گرفت میں ہم آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور لوگوں سنو، ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے اور کئی طریقے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ ابھی ایک آزمائش دیکھیے، رمضان کے بعد ہماری زندگی میں ایک آزمائش کیا ہے؟ دولت۔ دولت کا جو فتنہ ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ امام کائنات فرماتے ہیں سنو، ہر امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور رہا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور رہی ہے، کوئی نہ کوئی امتحان ضرور رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے امت میں ایک فتنہ ڈالے گا اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ مال کا فتنہ ہوگا، وہ دولت کا فتنہ ہوگا۔ اس دولت کے فتنے میں مرد بھی گرفتار ہو جائیں گے، اس دولت کے فتنے میں عورتیں بھی گرفتار ہو جائیں گی۔ آج ہمارے سماج کے اندر دیکھو، دولت کا لالچ اتنا بن گیا، دولت کے لیے اتنا پاگل ہو گیا ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ فجر۔ ہائے رے دولت، ہائے رے دولت، ہائے رے دولت۔ اللہ کے نبی نے اسی چیز کے بارے میں وارننگ دی تھی اور آپ نے فرمایا تھا، لوگوں ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا دار لوگ ہو جائیں گے، دنیا سے اتنی محبت کرنے والے ہو جائیں گے کہ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ دنیا سے محبت ہو جائے گی، دولت سے محبت ہو جائے گی، وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج ایک چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا بچہ دولت کے لیے پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اور لوگوں دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ یہ دولت آج تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ دولت کا پتہ چلے گا کہ اللہ کے سامنے اگر بندہ دنیا کی تمام دولتیں رکھ دے گا اور قیامت کے دن میدان محشر میں اگر یہ ایمان کی دولت لے آئے گا، میرے بھائیوں تو ایمان کی دولت بھاری پڑ جائے گی اور ان کافروں کے لیے دنیا کی تمام دولتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ دولتیں پیش کر لینے کے بعد بھی وہ جہنم سے بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کہے گا مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، آئی میرے بندے مجھے ایمان کی دولت لا کر کے دکھاؤ۔ اگر جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے تو ایمان کی دولت لاؤ۔ دولت کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ اس دولت میں جہاں لڑکی نے کسی لڑکا کو دیکھا اسٹائلش، ارے گاڑی بہترین ہے، کپڑے اچھے ہیں، موبائل، ہاں موبائل، آئی فون، دل دے بیٹھی، ہم تو صنم تجھ پہ مرتے ہیں بابا۔ اب کانٹیکٹ کرنا، اور آج کل تو انسٹاگرام نے پاگل کر دیا، پاگل۔
اب بولیے گا مولانا کیسے معلوم؟ ہم نے بھی انسٹاگرام بنایا ہے، ہم نے بھی بنایا ہے۔ کیوں؟ ہم اپنی آئی ڈی سے اسلامک چیزیں ڈالتے ہیں، ہو سکتا اللہ کا کوئی بندہ اس کو سن کر کے یا ہو سکتا توبہ کر لے اور ان تمام گندی چیزوں سے رک جائے، ہم نے بنایا۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، انسٹاگرام پہ آپ دیکھو مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور لڑکیاں اللہ کی قسم سب سے زیادہ بھرمار پڑی ہوئی ہے۔ لڑکیاں، مسلم لڑکیاں رمضان کے مہینے میں میرے بھائیو غور کرو، یہ افطار کی بھی تصویر ڈال رہی، ویڈیو بنا کر کے ڈال رہی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کو بھیج رہی ہے، دیکھو میں نے افطار بنائی، ہم نے سحری بنائی، ہم نے دیکھو کیسا ڈریس بنایا، ہم نے دیکھو کیسی چوڑیاں لی، ہم نے دیکھو کیسے مہندی لگائی، ہم نے دیکھو کیسا میک اپ کیا۔ او لڑکیو ذرا تصور کرو، سوچو، یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، ذرا تصور کرو جو چیزیں تم دکھا رہی ہو، کہ اسلام نے تمہیں یہ چیزیں دکھانے کے لیے بولا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے اوپر جو قرآن کی آیت اتر رہی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اپنے گھروں کے اندر آرام کرو، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو، اور اگر نکلنا بھی ہو تو بن سنور کر کے زیب و زینت اختیار کر کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بولیں گے ہمارے یہاں مسلمان، ارے ہم لوگ کہاں نکلتے ہیں، ہماری بیٹی تو گھر میں رہتی ہے، ہماری بیٹیاں تو گھروں کے اندر رہتی ہے۔ ارے گھروں کے اندر ضرور رہتی ہے، لیکن تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو انسٹاگرام نے، فیس بک نے باہر نکال دیا ہے۔ کیوں نہیں غور کرتے ہو اپنی بیٹیوں کی ان کنڈیشن پہ؟ لڑکوں سے کانٹیکٹ کرنے والیوں اور اے لڑکوں لڑکیوں سے سمپرک کرنے والوں، ہاں غور کرنا، اس دولت کے لپیٹ میں لڑکیوں کو لپیٹنے والوں، اور اے لڑکیوں دولت کے چکر میں لڑکا ہینڈسم دیکھا، تھوڑی سی دولت دیکھ لیا اور اسی کے دیوانی ہو گئی اور اسی کو تم نے دل دے بیٹھا۔ او سوچو یہ تم کون سی بے حیائی والا کام کر رہی ہو؟ اللہ کی قسم تمہیں مرنا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے۔ قرآن و حدیث پڑھو، اور قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کی قسم دنیا میں یہ تو آزمائش ہے، مردوں کے لیے عورتیں آزمائش، عورتوں کے لیے مرد آزمائش۔ کیا دنیا کے اندر عورت بھی بہت بڑا فتنہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ عورت دولت کے چکر میں گرفتار ہے۔ کتنی جگہوں پہ میں نے دیکھا اور میں نے سنا کہ مولانا فلاں عورت نے اپنے بچوں کو چھوڑا اور فلاں آدمی کے ساتھ بھاگ گئی۔ سوچو کیوں بھاگی؟ وہ پیسے والا تھا، وہ دولت والا تھا، اس نے اپنے بچوں کا بھی پرواہ نہ کیا، اور لڑکی پیسے کے چکر میں اپنا ایمان دے بیٹھتی ہے۔ غور کرو، یہ تو معاملہ مسلمان کا ہے۔ غیروں کے ساتھ ہمارے مسلمان بہنیں، مسلمان بیٹیاں اللہ کے قسم لاکھوں کی تعداد میں غیروں سے سمبند بنا رہی ہے، غیروں کے چنگل میں جا رہی ہے، اور غیر مسلم جب اپنے انڈر میں مسلمان لڑکیوں کو کرتا ہے، یہ تو بہت بڑی پلاننگ ہے۔ اور میری وہ تقریر آپ نے سن لیا ہوگا یا سنا ہوگا، میرے بھائیوں کے غیر مسلموں نے باقاعدہ ایک پلان بنایا ہے، جو لڑکا غیر مسلمان لڑکی کو اپنے چنگل میں پھنسائے گا، اپنے شکار میں لے گا، اپنے گرفت میں لے گا، اپنی محبت کی جال میں پھنسائے گا، اس کو اتنا لاکھ انعام ملے گا، اس کو بنگلہ دیا جائے گا، اس کی پوری طریقے سے روزی روٹی کی ذمہ داری لی جائے گی۔ باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور ہماری مسلم لڑکیاں انسٹاگرام پہ پھنسی، اور اس کے بعد ہم تو دل تو دے چکے ہیں صنم، اب تو ہم رہ نہیں سکتے تیرے بن، بھاگ جاتی ہے۔ اور میری بہنوں تصور کرو یہ کون سی دولت کا نشہ ہے۔ اللہ کے قسم جناب محمد رسول اللہ کے دور میں دیکھو حضرت ام سلمہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں؟ ام سلمہ کے پاس، ہاں میرے بھائیوں، ام سلمہ کے پاس بڑے بڑے پیسے والے آئے، بڑے بڑے دولت والے آئے۔ ام سلمہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ بیوٹیفل تھی، بہت ہی مالدار خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس بڑے بڑے امیر، جب ان کا شوہر
نضر بن مالک انتقال ہو گیا، تو جب ان کا شوہر انتقال ہو گیا اس کے بعد ام سلمہ کے پاس رشتہ آنا شروع۔ ام سلمہ نے پیسے نہ دیکھے، دولت نہ دیکھی، کہا کہ اگر نکاح کرنا ہے تو ایمان کا سرٹیفکیٹ لے کر مسلمان ہو تب ہی کروں گا، دولت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ دولت کی پرواہ تو آج کل تو مسلمان دولت کے چکر میں پاگل، جس کو دولت ملی، گورنری ملی، میرے بھائیو گورنر ہو جانے کے بعد اللہ کے قسم وہ منظر ذرا سنو، حضرت سعد بن وقاص کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ اب میں یہ نام لینے کے بعد میں ایک سوال کروں، اور یہی لوگ بتائیں گے، مولوی مولانا نہ بتائیں، مدرسہ کے طلبہ نہ بتائیں، سعد بن وقاص کون ہے؟ کون سے صحابی ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ سعد بن وقاص کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی تاریخ، کوئی اسلامک تاریخ آپ کو معلوم ہے؟ سعد بن وقاص کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نے سعد بن وقاص کے بارے میں کہیں پڑھا ہے، سنا ہے؟ میرے بھائیو سعد بن وقاص وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں امام کائنات نے کہا تھا فداک ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ یہ سعد بن وقاص ہے جن کے اوپر حضرت سعد بن وقاص کے اوپر امام کائنات کہہ رہے ہیں اے سعد تیر چلاؤ، محمد رسول اللہ کے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ یہ سعد بن وقاص وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت سنائی اور فرمایا اے سعد تو جنتی، اے سعد تو جنتی، سعد فی الجنہ، سعد جنت کے اندر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ سعد بن وقاص کی زندگی دیکھو میرے بھائیوں، نبی سے سند لے لینے کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں سعد بن وقاص کو حضرت عمر فاروق نے ملک شام کا گورنر بنا دیا، ملک شام کا گورنر بنایا۔ منظر دیکھیں، گورنر ایک ملک ہے، ملک شام، جیسے ایک یہاں پہ ہندوستان میں ایک خطہ سمجھ لیجئے، جھارکھنڈ، بہار، بنگال، ایسے سے الگ جگہ ہے۔ کوئی جگہ کا ایک پردھان منتری ہے، ہمارے نریندر مودی صاحب پردھان منتری ہے، ہمارے جھارکھنڈ کے مکھ منتری ہیمنت سورین جی، ایسی الگ الگ جگہ کے الگ الگ مکھ منتری ہے۔ ایسے آپ سمپل میں سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ وہاں کا مکھ منتری بنایا گیا کن کو؟ حضرت سعد بن وقاص کو۔ کہاں کا؟ ملک شام کا۔ اب جیسے ہمارے پردھان منتری جی کبھی جھارکھنڈ، کبھی بہار، کبھی بنگال کا جائزہ لینے کے لیے آتے ہیں، کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری نبھانی بھی چاہیے، آنا بھی چاہیے، بالکل۔ ایسے حضرت عمر فاروق نے جب گورنر بنایا، حضرت سعد بن وقاص کو جب گورنر بنایا، اور حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ ملک شام کے اندر دولت کی ریل پیل ہے، دولت بہت زیادہ ہے، ہریالی بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہندوستان میں دیکھیے کئی جگہیں ایسی ہیں، بہت خوبصورت علاقے ہیں، بہت مالدار علاقے ہیں۔ جھارکھنڈ میں کے اندر بھی پیسہ کم نہیں ہے، بہت پیسہ ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جھارکھنڈ میں سب سے زیادہ لیبر ہے، سب سے زیادہ کام کرنے والا ورکر آپ کو جھارکھنڈی میں کم ملے گا۔ کہیں چلے جاؤ ہندوستان میں کوئی نہ کوئی ملتا ضرور ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں کے؟ جھارکھنڈ کا ہو، بہار کا ہو، لیکن جھارکھنڈ میں پیسہ بھی بہت ہے، بہت ہے۔ ایک الگ سی بات ہے کہ ان پیسوں پہ قبضہ کسی اور نے کر لیا۔ اب ملک شام بہت ہی زیادہ دولت والا علاقہ تھا۔ حضرت عمر فاروق ملک شام کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا معائنہ کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے۔ چلو ملک شام دیکھ کر کے آتے ہیں، ملک شام پہنچ جاتے ہیں۔ ملک شام میں وہاں کے گورنر کو حضرت سعد بن وقاص کو بلایا جاتا ہے۔ اے سعد بن وقاص آؤ، ادھر آؤ۔ حضرت سعد بن وقاص جب حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں، سعد بن وقاص سے کہتے ہیں اے گورنر سعد بن وقاص، چلو ہمیں ملک شام کا جائزہ کرواؤ، ہمیں ملک شام دکھاؤ۔ حضرت سعد بن وقاص نے الگ الگ جگہ گھمایا، الگ الگ جگہ
دکھایا, الگ الگ جگہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی. اب حضرت سعد بن وقاص بتاتے جا رہے ہیں, عمر فاروق سنتے چلے جا رہے ہیں. عمر فاروق کچھ دن تک ملک شام کے اندر رہے. اب حضرت عمر فاروق نے اتنا خوبصورت شہر جب دیکھ لیا, اتنا خوبصورت جب علاقہ دیکھ لیا, اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ لی, تو حضرت عمر فاروق کے دل میں آیا کہ سعد بن وقاص تو یہاں کا گورنر ہے, اس کی بھی بڑی بلڈنگ ہوگی, یہ بھی تو بڑے بنگلہ میں رہا کرتا ہوگا, اس نے بھی بہت دولت جمع کر لیا ہوگا. دل میں خیال آیا, اور خیال آتے ہی حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد بن وقاص سے پوچھ دیا, آئے سعد ذرا اپنا گھر بھی تو دکھاؤ. کیا پوچھا؟ آئے سعد ذرا اپنا گھر بھی تو دکھاؤ, تم نے تو ملک شام دکھایا, آئے سعد چلو میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ملک شام کے تم گورنر ہو. سعد بن وقاص کہتے ہیں, آئے امیر المومنین میرا گھر مت دیکھیے, آئے امیر المومنین میرا گھر مت دیکھیے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, آئے سعد بار بار تھوڑی ملک شام آ پاؤں گا, چلو ہمیں اپنا گھر دکھا لو. اچھا آپ کے یہاں آؤ, میرا کوئی خاص آدمی ہے, ابھی قاسم بھائی ملے تو ہم نے کہا یار اپنا گھر لے کے نہیں گئے, تو انہوں نے دکھایا اپنا گھر, یہی میرا گھر ہے, ابھی چلیے پروگرام اس کے بعد ہم آپ کو اپنا گھر دکھائیں. جو جس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اس سے آدمی بول دیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے سعد بن وقاص سے کہا, آئے سعد کیا اپنا گھر نہیں دکھاؤ گے؟ بہت زیادہ ضد کرنے لگے. تو حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں, چلیے اگر آپ کو میرا گھر دیکھنا ہے تو چلیے میرا گھر دیکھ لیجئے. حضرت عمر فاروق سوچنے لگے یہ بھی بہت پیسہ جمع کیا, دولت جمع کیا, گورنر ہے بھائی, ہمارے یہاں کوئی مکھیا ہی بن جاتا ہے, لاکھوں کا مالک, ہاں کوئی پنچایت کا سمیتی بن جائے لاکھوں میں کھیلتا ہے, کوئی ودھایک بن جائے کروڑوں میں کھیل رہا ہے, کوئی مکھ منتری بن جائے تو اس کی دولت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہاں سعد بن وقاص کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے بہت پیسہ ہوگا, ان کے پاس بہت دولت ہوگی, بہت بڑا بنگلہ ہوگا. حضرت عمر فاروق سعد بن وقاص کے ساتھ چلنے لگے, اور چلتے چلتے شہر کو کراس کرنے لگے. جب بیچ شہر میں پہنچتے عمر فاروق کہتے کیا اسی بیچ شہر میں تمہارا بنگلہ ہے؟ آکے نہیں امیر المومنین, شہر گزرنے کے بعد میرا گھر ہے, شہر گزرنے کے بعد میرا گھر ہے. چلیے تھوڑا سا اور آگے چلیے, شہر ختم ہو گیا, شہر کے باہر نکل گئے. اور اب عمر فاروق کہتے ہیں, آئے سعد یہ پورا شہر ختم ہو چکا ہے, آپ کا مکان بنگلہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. سعد بن وقاص دور سے کہتے ہیں, امیر المومنین دیکھیے وہ جھونپڑی جو دکھائی دے رہی ہے وہی میرا گھر ہے, وہی میری جھونپڑی ہے. آئے امیر المومنین وہی میری جھونپڑی, وہی میرا بنگلہ, وہی میرا گھر ہے. امیر المومنین جب اس جھونپڑی میں تشریف لے جاتے ہیں, حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو چلے آتے ہیں, آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں, بہنا شروع ہو جاتے ہیں. سعد بن وقاص نے جب آنسو دیکھا امیر المومنین سے کہتے ہیں, آئے امیر المومنین یہ بتائیے آپ کیوں رو رہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ملک شام کا گورنر اور یہ جھونپڑے, آئے سعد بن وقاص جھونپڑے میں تو مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. اب یہ بتاؤ تم سوتے کہاں ہو, کھاتے کہاں ہو؟ کوئی تمہارے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت سعد بن وقاص نے ہاتھ اوپر کیا اور اوپر سے ایک اتنا بڑا ایک برتن نکالا, اسی برتن کے اندر کچھ روٹیاں بھگوئی ہوئی تھی, کچھ روٹیوں کو اس نے پانی میں ڈالا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق کو دکھایا اور کہنے لگا, آئے امیر المومنین یہ چند روٹیاں ہیں, بغل والی ایک عورت ہے, اس کو میں بول دیتا ہوں کہ میرے لیے 2-4 دن کے لیے روٹیاں پکا دو, میں اسے پیسہ دے دیتا ہوں, اجرت دے دیتا ہوں, وہ میرے لیے روٹیاں پکا دیتی ہے. ان روٹیوں کو میں پانی میں بھگو دیتا ہوں, اور جب میں گھر آتا ہوں رات میں تو اس برتن کو نکالتا ہوں اور روٹیاں کھا لیتا ہوں اور میں سو جاتا ہوں. آئے امیر المومنین میرا یہی کچن ہے. سنو او امیرو, او دنیا کے چکروں میں پڑنے والوں, ذرا غور کرو, جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی پھر بھی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں.
अमीरुल मोमिनीन कहते हैं साहब ये बताओ तुम सोते कहाँ हो? जाए नमाज निकाला, मुसल्ला निकाला, और मुसल्ला निकालने के बाद कहने लगे आई अमीरुल मोमिनीन ये मुसल्ला देखिए, जब मैं अपना घर आता हूँ नमाज इसी मुसल्ले पे पढ़ लेता हूँ और इसी मुसल्ले पे मैं सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। यही दो चीजें मेरे पास है। अमीरुल मोमिनीन ज़ारों के तार रोने लगे कि गवर्नर है, ये मुल्क शाम के इतना पावरफुल आदमी है, साद बिन वक्कास है, उनका ये हाल है कि झोंपड़ी में रह रहे, न तकिया न बिस्तर है, न कूलर है, न पंखा है, न बहुत से सामान इतने तैयार कर रखा है। अल्लाह के नबी ने सच कहा, आए साद तू जन्नती, आए साद अगर तू जन्नत में न जाएगा तो कौन जन्नत में जाएगा? गौर करो मेरे भाइयों, आज थोड़ी सी दौलत चली जाती है, तकब्बुर, घमंड, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला, और घूमेगा मौलवियों के सामने से सलाम नहीं करे, हम तो पैसे वाले हमको सलाम करो। एक इतना बड़ा आलिम तेरे सामने से गुजर रहा है, आपके यहाँ का इमाम गुजर रहा है, आप उसको सलाम नहीं कर सकते। यहाँ पे पैसे की दौलत ने लोगों को पागल कर दिया है। आज बड़ों की इज्जत खत्म हो चुकी है, उलमा की कदर, मदरसों की जिम्मेदारी खत्म। मेरे भाइयों, ये तालीम की दूरी का नतीजा है कि आज हमारे रग रग में ये दौलत की मोहब्बत बैठ चुकी है और दुनिया की मोहब्बत समा चुकी है। इस वजह से दुनिया के अंदर इतने ज्यादा फितने रूनुमा हो चुके हैं। दौलत, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी आपने पढ़ा होगा। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी में जब कहत साली पड़ा, मदीना के शहर से बाहर निकलते हजरत उस्मान गनी और उस्मान गनी के अलावा बहुत से तुज्जार बाहर निकलते, खबर आ गई थी कि मुल्क के शाम से कई ऊंटों में लदा हुआ सामान आ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब कहत साली पड़ जाए, अनाज ना हो, तो जो चीजें अब लॉकडाउन में देखे थे ना, कीमत कितनी बढ़ गई थी, कहीं से सामान ही नहीं मिल रहा था। अभी खबर आ जाए कि नमक का दाम बढ़ने वाला है, अभी जो 10 रुपया में जो नमक 20 रुपया में मिल रहा है ना, डायरेक्ट 50 रुपया में बेचेगा। और जहां थोड़ी सी इस चीज की कमी हो रही है, फौरन उसका दाम डबल से ट्रिपल कर दिया जाता है। मुल्क के शाम के अंदर जब मदीना के सरजमीन में कहत पड़ा, ये तुज्जार बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद जरा देखो मेरे भाई, दौलत के दिलदादो, दौलत के लालचियों और दुनिया में पैसा हराम तरीके से कमाने के चक्कर में लगने वालों, हजरत उस्मान गनी भी बाहर निकलते हैं और बहुत से तुज्जार बिजनेसमैन, बहुत से कारोबारी मदीना के सरजमीन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कई ऊंटों में लदा हुआ सामान आ रहा है। तुज्जारों ने पूछा, इन बिजनेसमैनों ने पूछा, ये मुल्क के शाम से ये लदा हुआ सामान किनका है? पता चला हजरत उस्मान गनी का ये सामान है। सारे के सारे तुज्जार, ये बिजनेसमैन मुल्क के शाम से आने वाले उन ऊंटों में लदा हुआ सामान को खरीदने के लिए ये तुज्जार आगे बढ़ते और कहते हैं, अमीरुल मोमिनी आए उस्मान गनी, हमें आए उस्मान गनी, हमें ये माल हमें दे दो, ये सामान हमें दे दो, जितने में का खरीदा उससे डबल ले लो। जैसे हम 1 रुपया में कोई सामान लाया, हमने 10 रुपया में इसको खरीदा है, अब आदमी कहेगा 10 की जगह 20 में दे दो। 10 में लाया है, इसका डबल दो, जाइए भागिए, 2 गुना हम आपको पैसा दे रहे हैं, 2 गुना दे रहे हैं। आपने लाया है मुल्क के शाम से, आपको कहीं भागने की, दौड़ने की, बेचने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आए उस्मान गनी, इसका डबल यही का यही ले लो। हजरत उस्मान गनी जवाब देते, ताजिरो
اے مدینہ کے بزنس مینوں، اے مدینہ کے کاروباریوں سنو، ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک اور تاجر آگے بڑھا اور کہنے لگا اے عثمان، ہم اس کا 3 گنا دے دیتے تب بھی تو ہمیں یہ سامان دے دو۔ کہنے لگا نہیں، ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک اور آگے بڑھا 4 گنا لے لو، اور ایک آگے بڑھا مجھے 5 گنا لے لو، پھر بھی ہمیں یہ سامان دے دو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک اور تاجر بڑھا اور کہتا 5 گنا زیادہ لے لو، اے عثمان تب بھی تو ہمیں یہ مال دے دو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ یہ مدینہ کی تمام تجار، تمام کاروباری، تمام بزنس کرنے والے یہ آگے بڑھتے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے عثمان ذرا یہ بتاؤ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر تو یہاں موجود ہے، کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دینے والا ہے؟ حضرت عثمان غنی جواب دیتے ہیں میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ، ان تمام مال کو میں غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں 700 گنا بڑھا کر کے دوں گا اور اس سے زیادہ بڑھا کر کے دوں گا۔ میرا اللہ مجھے اس کا بدلہ اتنا زیادہ دے گا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنا مال دنیا والوں میں، مدینہ کے گلیوں میں، یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا، اور دولت کے چکروں میں پڑ کر کے ایمان برباد کرنے والوں، دولت کے چکر میں لگ کر کے اپنی زندگی خراب کرنے والوں، حرام طریقے سے پیسہ کمانے والوں، کبھی کبھی ان واقعات کے اوپر نظر دوڑا لینا، کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا، کبھی کبھی حدیثیں پڑھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ہماری زندگی میں، میری امت میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دولت کا فتنہ ہوگا۔ اے لڑکیوں ان دولت کے چکر میں مت پڑو، اللہ کی قسم بڑے بڑے دولت والے دنیا میں آئے، آج اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے، کوئی اس کا نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ قارون کا بھی نام آپ نے سنا ہے، وہ اتنا بڑا دولت والا تھا، کئی کئی اونٹوں میں لاد کر کے خزانے کی چابیاں لے کر کے جاتا تھا۔ تکبر، گھمنڈ، فخر، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ کہتا ہے ہم نے اس تکبر کرنے والے، اس دولت والے کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو تو اسلام، اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے کہ اس دولت پہ پڑھ کر کے اپنا ایمان تو برباد نہیں کر رہا ہے، اور ڈریم 11 پہ پیسہ لگانے والوں، ٹیم بنانے والوں، اللہ کا وعدہ، اللہ کا میں نام لے کر کے، میں تم سے اللہ کا واسطہ لے کر کے میں بول رہا ہوں اپنے موبائل سے یہ ڈریم 11 ڈیلیٹ کرو، ورنہ تمہارا ایمان برباد کر دے گا۔ یہ حرام راستے میرے بھائیوں، رزق حلال کماؤ اور اللہ سے دعا مانگو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا مانگو میرے بھائیوں۔ آج مسلمان اتنا کمزور ہے تعلیم کے معاملے میں، انہیں یہ دعا ہی معلوم نہیں ہے کہ دعا کون سی مانگی جائے۔ آج اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے نا تو مولانا کہتا ہے مولوی صاحب ارے ایسی دعا سکھلائیے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں، ہمارا بزنس چلنے لگے۔ کوئی تو صرف دنیا ہی کے لیے سوال، صرف دنیا ہی کے تعلق سے کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ دعا میں تمہیں سکھا رہا ہوں، اس دعا کو یاد کر لینا، پیسے والے کو بھی ہو جاؤ گے، قرض بھی ختم ہو جائے گا، اور اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ کون سی دعا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو اور اس کا ورد ہمیشہ اپنی زندگی میں کرتے رہا کرو۔ میرے بھائیوں تو دولت کے چکر میں اپنا ایمان برباد مت کرو، اپنا نام خراب مت کرو، میرے بھائیوں ان چکروں میں مت لگو۔ یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو میرے بھائیوں تو سب سے بڑا فتنہ جو ہماری زندگی میں ابھی آیا ہوا ہے یہ دولت کا فتنہ ہے، یہ مال کا فتنہ ہے۔ اس مال کے فتنے میں ابھی شادی کا تو موسم چل رہا ہے آپ کے یہاں، ہمارے یہاں
झारखंड में अभी देखिएगा पैसा कैसे शादियों में लुटाता है। देखिएगा शादी होनी चाहिए थी, इसको इतनी गाढ़ी बना दिया है ना, देखने वाला कहता कितना पैसे वाला होगा, बाद में पता चलता कर्जा ले लेकर कितनी बड़ी शादी किया है। इतनी बड़ी बड़ी पिंडाल, इतने लाइटें, यानी गैरों की तमाम रस्मों को हमने अपने अंदर ला लिया है। गैरों की जो शादियां हुआ करती थी आज मुसलमानों की वैसी शादियां हो रही है। आज डीजे ना हो, आज बाराती ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में और कई कई गाड़ियों में जब बारात बन करके दूल्हा ना जाए तो दूल्हा ही समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हम आए दूल्हे राजा बन करके दुल्हन लेने के लिए, एक से गाना लगाता है और ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, हमारे उलमा जलसों में, खुतबात में, जुमे के खुतबा में तकरीरें कर करके ठक किया और कर करके बोल बोल करके हालत खराब हो गई। लेकिन मेरे भाई जो आज मुसलमान इस चीज पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये फजूल खर्ची इस्लाम में हराम है। इन्नल मुबस्सिरीन कानो इख्वान शयातीन, अल्लाह कहता है फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। शादी ब्याह सिंपल तरीके से करो, वलीमा करो, कोई मना नहीं है। लेकिन मेरे भाई जो शादी के मौके पे बाराती बन करके जाने वालों, जरा सोचो, हम किसी के घर को तबाह करने के लिए क्यों जाए, हम किसी की बेटी को बर्बाद करने के लिए और उसके बाप को परेशान करने के लिए जा रहे हैं। हमें भी मरने के बाद अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। जरा इन शादियों के मौके पे कभी अपने गिरबान पे झांकना, क्या हमारे लिए जाना जायज है? क्या हम इन शादी के इन जगहों में जहां पे जिसने जहेज लिया हो, जिन्होंने बेटियों के सीने बाप के सीनों पे चढ़ करके जिसने जहेज मांगा हो, उनके घर में जाकर के खाना हमारे लिए क्या जायज है? मेरे भाई जो इन चीजों पे कभी गौर और फिक्र करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि अल्लाह की यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। इमाम कायनात की जिंदगी को देखो, अल्लाह की कसम नबी अकरम हिसाब किताब के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे। हजरत आयशा ने पूछ लिया था, आए अल्लाह के नबी ये क्यों जवाब आप क्यों सवाल करते हैं और अल्लाह से ये तू दुआ क्यों मांगते हैं? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह मेरे हिसाब को आसान कर दे। अल्लाह के नबी कहते हैं कयामत के दिन मुझसे अल्लाह ताला हिसाब पूछेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा? मेरे प्यारे साथियों, सहाबा कराम की जिंदगी को अगर आप पढ़ेंगे तो हिसाब के चक्कर में मेरे भाई जो गवर्नरों ने गवर्नरी छोड़ दी और हजरत उमर फारूक से कई गवर्नर ने कहा था, आई उमर फारूक मुझे गवर्नर की डिग्री नहीं चाहिए, हमारी गवर्नरी की डिग्री वापस ले लीजिए, मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं। यहाँ पे हिसाब किताब कुछ नहीं, अरे जो दिल में आए कर लो। मैंने कुरान करीम के बाद एक और हदीस पढ़ी थी, वो हदीस मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र अला रिजाल में, इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरत का फितना है। वो लोगों, औरत का फितना, लड़की का फितना बहुत बड़ा फितना है। जलसों को भी खराब करने के लिए बहुत लड़कियां आती है और बुरा लगे तो लगे, अबुल कलाम सल्फी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लड़कियां जिनके लिए जगह बनाई गई है कि आप पर्दे में रहो, और कई लड़कियां मेकअप करके, परफ्यूम लगा करके, खुशबू लगा करके, पाजेब चूड़ियां पहन करके और ईद का बेहतरीन जोड़ा पहन करके जलसों में घूम रही है और लड़कों के बीच में आकर के अपने आप को दिखा रही है। ऐ लड़कियों, क्या तुमने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस ना सुनी कि माइलातुन व मीलातुन, मेरी जिंदगी, अल्लाह के नबी फरमाते मेरी उम्मत में कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी जो माइल होने वालियां होंगी और कुछ लड़कियां माइल करने वालियां होंगी। मुमीलात, खुद माइल होने वालियां होंगी। अल्लाह के नबी फरमाते ऐसी लड़कियां ला यदखुलल जन्नत, जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। और तो और मैंने आपको बताया सोशल मीडिया का फितना, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, समाज की लड़कियां रोजाना अलग अलग कपड़े पहनती है, अलग अलग तस्वीर लिया करती है, सोशल मीडिया पे डाल रही है, इंस्टाग्राम पे डाल रही है, फेसबुक पे डाल रही है, अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही है, अपने दोस्तों को शेयर कर रही है
او لڑکیوں کیا تمہارے لیے تصویر اپلوڈ کرنا کیا جائز ہے؟ کیا سوشل میڈیا پہ جو تم لوگوں کے سامنے عام ہو رہی ہو، کیا کبھی تم نے یہ نہ سوچا مر جاؤں گی اور سوشل میڈیا سے یہ تصویریں تو غائب نہیں ہوں گی؟ قیامت تک جب تک یہ سوشل میڈیا باقی رہے گا تب تک تمہیں عذاب ملتا رہے گا۔ یہ تصویر بھیج کر کے مردوں کی زندگی کو برباد کرنے والی ہو اور مردوں کا امتحان لینے والی ہو، ذرا تصور کرو جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی کا بھی جائزہ لے لینا، نبی کے صحابیات کا بھی مطالعہ کر لینا، نبی کے صحابیات کی سیرت کا بھی کبھی پڑھ لینا کہ نبی کی بیویاں، نبی کے صحابیات اللہ کے قسم کتنا پردہ کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ آج کل کپڑے پہن سوشل میڈیا پہ ڈال، کریم لگا سوشل میڈیا پہ ڈال، الگ الگ کام کر سوشل میڈیا پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ میرے بھائیو یہی حال ہو چکا ہے، اور لڑکیوں کو سوشل میڈیا پہ آنے کی اتنا زیادہ کیا ضرورت ہے؟ آج کل تو اتنا ہی نہیں مولانا ٹیگ کرتی ہے، کتنی لڑکیوں نے فیس بک پہ مجھے باقاعدہ ریکویسٹ بھیجی ہے، اور میرے فیس بک آئی ڈی دیکھ لینا، میں کسی بھی لڑکی کو میں نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے، ریجیکٹ، کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ سوال کرنا ہے تو ڈائریکٹ میسج کر، سوال کر، ہم تمہیں اپنا فرینڈ نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ بھی باقاعدہ یہ سوچیں، اے لڑکیوں اور سنو رانگا کے لوگوں اور پاکوڑ کے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر زلیخا بہت ساری ملیں گی، تمہیں دنیا میں یوسف کا کردار تمہیں نبھانا ہوگا۔ ہاں تمہارے رانگا اور تمہارے پاکوڑ اور تمہارے اگل بغل میں بہت ساری زلیخا ملیں گی، تمہیں کبھی فیس بک کے ذریعے سے زلیخا مل جائیں گی، کبھی انسٹاگرام کے ذریعے سے زلیخا مل جائیں گی، لیکن تمام زلیخا کو بول دینا ہے نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے میں کانٹیکٹ نہیں کر سکتا، تم سے میں رابطہ نہیں کر سکتا، تم سے میں کوئی سمبند بنا نہیں سکتا، تم سے میں کوئی باتیں نہیں کر سکتا۔ او لوگوں ذرا تصور کرو، امام کائنات نے سب سے بڑا فتنہ تو لڑکیوں کا فتنہ بتایا مردوں کے لیے، اور آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ النظر علی الرجال من النساء، کہ میری امت میں مردوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ اس عورت کے چکر میں لوگوں نے اپنا ایمان کو بیچ دیا، اس عورت کے چکر میں لوگوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ان لڑکیوں کے چکر میں لوگوں نے اپنے ماں باپ کو بھی دغا دے دیا، اپنے اسلام کو بھی ترک کر دیا۔ کتنے نوجوان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکیوں کے چکر میں پڑ کر کے اسلام کو بھی ترک کر دیا۔ میرے بھائیوں ایسے نوجوان آپ کو نظر آئیں گے، ایسے لوگ دنیا کے اندر نظر آئیں گے۔ آؤ میرے بھائیوں ان مناظر کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے قسم لڑکیوں نے بلایا اپنے طرف، لیکن ایسے ایسے نوجوان دنیا میں آئے جنہوں نے ان لڑکوں ان کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہ کیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، گزرے ہوئے زمانے کے اندر باقاعدہ ترغیب ترہیب کے اندر واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں نقل کیا گیا ہے اور لکھا گیا کہ ایک نوجوان بڑا ہینڈسم اور بڑا خوبصورت تھا، اس کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی کی نظر تھی، اور اس لڑکے کو میں پا جاؤں تو میری زندگی کا کیا کہنا۔ وہ لڑکا دکان میں رہا کرتا تھا اپنے باپ کے ساتھ، لڑکی روزانہ حجاب میں نکلا کرتی تھی اور وہاں سے گزرا کرتی تھی اور باقاعدہ اپنی اداؤں سے اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن لڑکا بڑا دیندار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن اس لڑکی نے کپڑا خرید لیا اور خرید لینے کے بعد چلی جاتی ہے اور بولتی ہے کل میں پیسہ بھیج دوں گی، اور ایک بڑھیا کو بھیج دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے اور کپڑے میرے گھر کے اندر چاہیے، لے کر کے چلیے، آپ کو اور پیسہ بھی دے دوں گا اور دے دوں گی پیسہ اور زیادہ، اور آپ سے اور کپڑے بھی لے لوں گی۔ بڑھیا کے پیچھے پیچھے اس آدمی نے اپنا بیٹا، جوان بیٹا کو بھیج دیا، گیا۔
میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، جب وہاں پہ پہنچتا ہے، لڑکی نے دروازہ کھولا، لڑکی نے دروازہ کھولا، لڑکا جیسے اندر داخل ہوا، خوبصورت لڑکی ہے، چاند سے باتیں کر رہی ہے، بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہے۔ لڑکی نے دروازہ بند کر دیا، اپنے پرائیویٹ روم میں لے کر کے چلی جاتی ہے اور لڑکے سے کہتی ہے، او لڑکی آؤ آؤ، انجوائے کرو، مستی کرو، تم بھی جوان میں بھی جوان، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ لڑکا ہکا بکا رہ گیا، ارے یہ مسلم لڑکی ہے، مسلم گھرانے کی لڑکی، یہ کام بھی کرا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم اس کے دماغ میں کوئی کام نہیں آ رہا تھا، کیا کروں؟ اللہ سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اور وہ بات یہ آئی کہ وہ لیٹرین کرنے کے بہانے سے بولا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، ٹوائلٹ کے اندر داخل ہو گیا، لیٹرین کرتا ہے اور اسی کو اپنے جسموں کے اندر، کپڑوں کے اندر مل لیتا ہے، پورا کا پورا جسم مل لیتا ہے اور باہر جیسے نکلتا ہے، لڑکی کہتی بھگ بھگ اس کو جلدی سے باہر نکالو۔ لڑکا وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، جا کر کے تالاب میں نہاتا ہے اور نہانے کے بعد گھر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان کیسا تھا جن کے اوپر لڑکیاں، خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں فدا بھی ہو گئی، لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ او رانگا کے لوگوں، اے نوجوانوں، اے لڑکوں، تمہیں بھی لڑکیوں سے بچنا ہے، اور اے لڑکیوں، تمہیں بھی ان لڑکوں کی فریب سے تمہیں بچنا پڑے گا اور ایسا بننا پڑے گا۔ عمر فاروق کے دور میں جو لڑکی تھی، جو رات کی تاریکی میں جس نے یہ جملہ کہا تھا، اے میری ماں، رات کی تاریکی میں پانی میں دودھ میں ملا نہیں سکتی ہوں، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جا کر کے جواب دینا پڑے گا۔ اے میری ماں، تو دودھ میں پانی ملانے کے لیے بول رہی ہے، اگر میں دودھ کے اندر پانی ملا دوں، امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں ڈرنے والی لڑکی اللہ کی قسم اتنا زیادہ ڈر رکھا کرتی تھی، اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے۔ آج کل کے لڑکیاں اللہ کی قسم گھر میں ہو کر کے، بند کمرے میں ہو کر کے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرا باپ نہیں جان رہا، میرا بھائی نہیں جان رہا، میرا گاؤں والا نہیں جان رہا ہے، او میری بہنوں اللہ کو جان رہا، او لڑکوں اللہ کو جان رہا ہے۔ اس اللہ سے کیسے چھپاؤ گے جس دن اللہ تیرے جسموں کے انگ سے اللہ تعالیٰ بلوائے گا اور تیری زبان کے پر مہر لگا دے گا، اور اللہ تیری آنکھ سے بولے گا کہ اے آنکھ تو جواب دے، تو نے کن کن چیزوں کو دیکھا اور کہاں کہاں تیری نظر پڑی۔ میرے بھائی، جو اس دن کے بارے میں سوچو تو دنیا میں بہت سارے فتنے تمہاری زندگی میں آئیں گے۔ بادروا بالاعمال فتنہ، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کر لو، اچھے اعمال کر لو، نماز کی پابندی کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، اچھے کام اپنے گھر میں کرا لو، اپنے بہن بیٹیوں کو دیندار بنا لو، اپنے بھائیوں کو دیندار بنا لو، اپنا گھر دیندار گھر بنا لو، اپنا گھر اسلامی گھر بنا لو۔ بادروا بالاعمال فتنہ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا۔ زمانہ اتنا آئے گا، یہ فتنے اتنے زیادہ نمودار ہوں گے کہ شام کو لوگ مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو کافر ہوگا تو شام کو مسلمان ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی زمانہ آ چکا ہے۔ آج چاروں طرف فتنے موجود ہیں، آج حرام کے بے شمار راستے کھل چکے ہیں۔ ان راستوں میں کوئی ڈوبنا چاہے تو ڈوب کر کے تباہ ہو جائے گا، بچنا چاہے تو بچ بھی سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لڑکیوں کا بھی معاملہ بڑا گڑبڑ چل رہا ہے، لڑکیاں بھی بے پردہ میں آ چکی ہے، ان کو پردے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور نوجوانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اندر داخل کرو، حضرت جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ، صحابہ کی سیرت کو اپناؤ۔ ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے محترم شیخ مرتضی سلفی صاحب بھی آ چکے ہیں اور میرا وقت بھی ہو چکا ہے، یہ 11:20 تک مجھے بولنے کا اجازت
دیا گیا تھا، مجھے بولنے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے 11:20 تک میں نے بول دیا ہے۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو رچایا ہے، رانگا کے لوگوں نے، یہاں کے ذمہ داروں نے، ہمارے قاسم بھائی نے، میرے بھائی ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس مقصد میں اللہ ان لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ رب العالمین یہاں پہ ایک بڑا مدرسہ کھولنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کھولنے کا بہت جلدی میں ہے، اللہ اس کام میں آسانی فرمائے اور مدرسوں کو مضبوط کیجئے، مسجدوں کو مضبوط کیجئے، اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیجئے۔ جب تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے تب سماج کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے، صرف جلسوں سے نہیں، صرف تقریروں سے نہیں۔ میرے بھائی، جو کسی شاعر نے کہا تھا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ نہیں ہے جس کا ماں باپ مر گیا ہو، یتیم وہ ہے جس کی زندگی سے ادب، جس کی زندگی سے علم ختم ہو جاتا ہو، جس کو علم نہ دیا گیا، ادب نہ سکھایا گیا۔ سب سے بڑا یتیم وہی ہے۔ اپنے بچوں اور بچوں کو یتیم مت بناؤ، ان کو تعلیم دو، ان کو اسلامک نالج دو، اس کو قرآن و سنت بتاؤ، اس کے بعد تم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر سب بناؤ، لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم حاصل کرانا ضروری ہے۔